ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ یہاں پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ ہم اس کی مبارک گھڑیوں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا ہی برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرت والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، جس کی عظمت، شان اور رفعت کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے تا قیامت انسانیت کی فوز و فلاح پر، کامیابی اور کامرانی پر مشتمل اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کو اسی بابرکت مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ یہ قرآن مقدس کا نازل ہونا یہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے۔ گرمیوں کا سیزن آ گیا، سردیوں کا سیزن آ گیا، آم کا سیزن آ گیا، مالٹے کدو کا سیزن آ گیا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بھی ایک مسلمان کے لیے نیکیوں کا سیزن بن کر آتا ہے کہ مسلمان اس مہینے کے اندر تو نیک اعمال کر کے میں اللہ سے نیکیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر میں اللہ نے نیکیوں کے درجات کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے تو میں اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ رمضان یہ ایک مسلمان کے لیے نیکیوں کا سیزن بن کر آتا ہے کہ تم اس میں نیک اعمال کر کے میں اللہ سے بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ علماء کرام اور مشائخ فرماتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کو، اس بارونق اور بارحمت مہینے کو باقی 11 مہینوں کے ساتھ بالکل وہی نسبت ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باقی 11 بھائیوں کے ساتھ تھے۔ حضرت یوسف کے کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے۔ جب انہیں دیکھا کہ 11 ستارے سجدے کریں گے تو 11 ان کے بھائی تھے، تو علماء نے فرمایا کہ رمضان کو بھی باقی 11 مہینوں کے ساتھ عین وہی نسبت حاصل ہے کہ جو حضرت یوسف کو اپنے باقی 11 بھائیوں کے ساتھ۔ کس طرح بنا؟ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت، ان کی نبوت کی خاطر، ان کی توحید، ان کی رسالت کی خاطر اللہ رب العزت نے ان کے 11 بھائیوں کی غلطی اور جرم کو اللہ نے معاف کر دیا تھا کہ آپ نے جو ان کو کنویں میں ڈالا، میں اللہ نے حضرت یوسف کی خاطر آپ کو معاف کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کو بھی وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت یوسف کو تھی کہ اللہ رب العزت ایک رمضان المبارک کے مہینے کی بدولت انسان کے 11 مہینے کے گناہوں کو، خطاؤں کو، جرم کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بڑا ہی قیمتی ہے۔ اتنا قیمتی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سفر میں جا رہا تھا تو سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ چند لوگ آپس میں
بات چیت کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، گہما گہمی کے اندر مصروف ہیں۔ میں نے اپنے سفر کو وہاں پر روکا اور ان سے بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ اے ساتھیوں، یہ جس مہینے کے اندر تم آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہو، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر سبقت لے جانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور پیچھے رہنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ جو بندہ اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں اپنے رب کی عبادت کرے گا، اپنے رب کی رضا حاصل کرے گا، ایک دوسرے سے سبقت لے کر جائے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اور جس نے اس مہینے کو ضائع کر دیا وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الصوم امانۃ فلیحفظ احدکم، کہ یہ روزہ جو ہے یہ امانت ہے ایک مسلمان کے اوپر، یہ بطور امانت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی امانت کی حفاظت کرے، اسی طرح یہ اللہ نے رمضان کا مہینہ تمہیں بطور امانت دیا ہے، تو یہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو، بلکہ فَلْيَحْفَظْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر ایک بندہ اس کی صحیح معنوں میں حفاظت کرے۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ بڑا قیمتی ہے، اور اس کا جو مقصد ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، کن کو خطاب کیا؟ ان لوگوں کو خطاب کیا کہ جن کے اندر ایمان موجود ہے۔ ایمان کیا موجود؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو معبود برحق ہے، تو وحدہ لا شریک ذات ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی ہے، خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ بن دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لانا، بن دیکھے آقا دو جہاں کے اوپر ایمان لانا، کتابوں کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، ملائکہ کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے اوپر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا، اور پھر اللہ رب العزت کا خطاب کرنا ان ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ او ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں۔ ان روزوں کی فرضیت کو یہ جو تم محسوس کر رہے ہو کہ وہ چیزیں جو حلال تھی عام حالات کے اوپر تمہارے اوپر، تم ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک رہے ہو۔ کھانا سامنے ہے، کھا نہیں سکتے،
پانی سامنے ہے، پی نہیں سکتے، کیوں نہیں پی سکتے، کیوں نہیں کھا سکتے، کیوں عشاء صالحہ کی تکمیل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک تم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رہنا ہے، اور جب میں اللہ کا حکم آ جائے، اللہ اکبر کی صدا تمہارے کانوں کے اوپر گونجنے لگ جائے، تو تمہارے اوپر یہ ساری چیزیں جن سے میں اللہ نے تمہیں روکا تھا، وہ ساری چیزیں تمہارے اوپر حلال ہو جاتی ہیں۔ ان روزوں کی فرضیت جنہیں تم محسوس کر رہے ہو، میں اللہ نے اسے تمہارے اوپر فرض نہیں کیے، بلکہ تم سے قبل جتنی امتیں تھی میں اللہ نے تمام امتوں کے اوپر فرض کیے تھے۔ لیکن تمہاری امت اور دیگر امتوں کے درمیان فرق ہے۔ کیا فرق تھا؟ کہ اللہ نے کسی امت کو ایام بیس کے روزے رکھوائے، 13ویں 14ویں 15ویں کے، کسی نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، کسی نے مسلسل 40 دن کے روزے رکھے، کسی نے اس طرح روزے رکھے کہ ایک دن افطار کرتے تو ایک دن روزہ رکھتے، گویا کہ 6 مہینے روزے 6 مہینے افطار۔ لیکن میں قربان جائیں اللہ رب العزت کی شان اور عطا کے اوپر کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت دیگر انبیاء سے بڑھ کر آپ کو عطا کرتے ہیں، اور جب آپ کی امت کی باری آتی ہے تو بھی اللہ رب العزت دیگر امتوں سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں۔ دیگر امتوں نے بھی روزے رکھے، لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آتا ہے، کہ جس میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب، اور روزے کا بدلہ خود اللہ کا مل جانا، اور جب اللہ کی ذات مل جائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جس روزے کی فرضیت کو تم محسوس کر رہے ہو، یہ روزے نہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے بھی جتنی امتیں تھی میں اللہ نے ان کے اوپر بھی فرض کیے تھے۔ لیکن اس روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ یہ میں اللہ کیوں فرض کرتا ہوں؟ رب کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل کے اندر یہ تقوی کی دولت پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر یہ پاکیزگی اور ستھرائی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کو پیدا کرنے کے لیے میں اللہ رب العزت نے یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ یاد رکھیے گا تقوی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے نعمتوں کے اندر اور برکتوں کے دروازوں کو اللہ رب العزت کھول دیا کرتے ہیں۔ جس دل کے اندر، جس ایماندار بندے کے اندر تقوی کی دولت آ جائے تو اللہ رب العزت بدلے میں نعمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت تقوی کی بدولت انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت اس تقوی کی بدولت انسان کے جو گناہ تھے ان کو ہی نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اس تقوی کی بدولت یہ انسان کو بصیرت مل جاتی ہے، انسان کو اللہ روشنی دکھا دیتے ہیں، اس کی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں کہ حق کا رستہ کون سا ہے، باطل کا رستہ کون سا ہے۔ اس تقوی کی بدولت اللہ بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تقوی یہ ایک ایسی نعمت، ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بدولت انسان کو اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس تقوی کی بدولت انسان ایک پر لطف اور مزیدار زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے اور لوگوں کے ہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اس بندے کی
کہ جس بندے کے دل کے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے. اور یہ جو روزہ ہے اس کا اصل مقصد ہی ہے انسان کے دل کے اندر تقوی کو پیدا کرنا. لعلکم تتقون، یہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ جو روزے فرض کیے ہیں اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ یہ تقوی تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. یہ تقوی یہ انسان کے لیے ایک بے حد ضروری اور بے حد انتہائی لازمی چیز ہے. اس کے بغیر انسان اور کوئی چیز نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ تقوی کا مرکز یہ انسان کا اپنا دل ہے. تقوی یہ انسان کے دل کے اندر آتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس حقیقت کو بار بار بیان فرمایا ہے. رب کائنات نے فرمایا، سورہ حج ہے، آیت نمبر 32 ہے، 17واں سپارہ ہے. رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں کرتا بلکہ یہ دلوں کے تقوی کی بدولت ہوا کرتی ہے. یہ جتنے بھی شاعر ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر تقوی کی دولت موجود ہو. رب کائنات نے سورہ حجرات آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ رب کائنات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا امتحان لیا. کس چیز کا امتحان لیا؟ ان کے دلوں کا امتحان لیا. کیسا امتحان لیا؟ کہ ان کے دل کے اندر میں اللہ کی محبت کس قدر ہے، ان کے دل کے اندر میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، ان کے دل کے اندر جہنم کا خوف کتنا ہے، جنت کی طلب کتنی زیادہ ہے. اور جب صحابہ اکرام یہ اللہ کے امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے تو رب کائنات نے فرمایا اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا. میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھے اللہ سے راضی ہوں گے. اللہ نے کس چیز کا امتحان لیا؟ ان کے دل کا امتحان لیا کہ ان کے دل کے اندر تقوی کس قدر موجود ہے، پاکیزگی کس قدر موجود ہے. تو یہ تقوی جو ہے اس کا مرکز یہ انسان کا اپنا ہی دل ہے کہ اس دل کو تم نے پاک کرنا ہے. اس دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت تمہارے اندر ہونی چاہیے. جہنم کا خوف اور جنت کی طلب تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے. اور یہ جو رمضان کے روزے ہیں ان کی فرضیت کا مقصد ہی ہے تمہارے اندر، تمہارے دل میں یہ تقوی کو پیدا کرنا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی یہ بڑی ہی قیمتی ہے. اس کو ذرا برابر بھی ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو کہ اس رمضان کے انتظار میں تھے لیکن اللہ نے مہلت نہیں دی. رمضان سے پہلے ہی وہ اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو گئے. ابھی آپ کے پاس موقع ہے، زندگی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس میں خوب اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے دلوں کے اندر تقوی کو پیدا کریں، اللہ کی طلب، اللہ کو چاہنے کی طلب پیدا کرے کہ ہم نے اپنے رب کو اس مہینے کے اندر اپنے آپ سے راضی کرانا ہے. ہم نے اس مہینے کے اندر اللہ سے مغفرت اور بخشش کو طلب کرنا ہے. اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرنی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا اور ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرما. یہ جستجو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے.
کیونکہ یہ تقوی یہ ایک اہم ترین دولت ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مقدس کا خصوصی فہم عطا فرمایا ہے، آپ کو بڑا ہی اعلیٰ علم اللہ نے قرآن کا عطا فرمایا ہے، ذرا آپ مجھے بتلائیے گا کہ قرآن کی روح سے تقوی کا معنی کیا ہے؟ سوال کرنے والے کون؟ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، اور جواب دینے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی۔ سوال کس بارے میں؟ کہ قرآن کی روح سے تقوی کا کیا معنی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے جواب عرض فرمایا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی، کیا آپ کا گزر اپنی زندگی کے اندر کسی ایسے رستے سے ہوا ہے کہ جہاں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہو، کانٹے دار پودے ہو؟ اگر آپ کا گزر ایسے رستے سے ہوا ہے تو آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ کہ رستہ بھی تنگ ہے، گزرنا بھی لازمی ہے، آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جی ہاں، ایسے رستے سے میرا گزر تو کئی دفعہ ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں وہاں پر اس رستے میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، کپڑوں کو لپیٹ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ چبھ نہ جائے اور میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرح سے دیکھ بھال کرتے ہوئے میں اپنے رستے سے گزر جایا کرتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی، اسی حذر اور احتیاط کا نام ہی تو تقوی ہے کہ زندگی کے ہر رستے کے اندر، ہر موڑ پر شیطان نے فسق اور فجور کے کانٹے بچھائے ہوئے ہیں۔ شیطان نے اللہ کو کھلا کھلا چیلنج دے رکھا ہے۔ کیا چیلنج دیا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اے اللہ، جس انسانیت کی خاطر، جس اولاد آدم کی خاطر آج تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے نا، اے اللہ میں انہی بندوں کو تیرے رستے سے بھٹکاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرا جو سیدھا رستہ ہوگا، جو جنت کا رستہ ہوگا، میں اس رستے کے اوپر گھاٹ لگائے بیٹھا ہوں گا۔ جو بندہ اس رستے کے اوپر آنے کی کوشش کرے گا، میں ہر طرف سے اس کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ہر جانب سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، کبھی آگے سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، کبھی دائیں جانب سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں جانب سے حملہ کروں گا، بھیس بدل بدل کر، روپ بدل بدل کر میں ان کے اوپر حملہ کروں گا اور ان کو تیرے رستے سے بھٹکانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ انہی کی خاطر تو نے آج مجھے جنت سے نکالا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مکین بنا دیا ہے، تو ان کو میں تیرے رستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میں شیطان یہ چیلنج دیتا ہوں کہ اکثر جو تیرے لوگ ہوں گے وہ تیرے ناشکرے ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان ہر جانب سے آپ کے اوپر حملہ کرے گا، تو آپ نے ان تمام حملوں سے، ان فسق و فجور کے، بے حیائی اور برائی کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے دامن کو سمیٹ کر ایک اللہ کی طرف چل پڑنا ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ زندگی ایسے گزار دینی ہے کہ اس زندگی کے اندر آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی یہ چند روز کی زندگی ہے، 2-4 دن کی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ بچپن میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں فوت ہو جاتا ہے، یہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ کی ذات کے انکاری مل جائیں گے، آپ کو اس دنیا کے اندر نبوت کی ذات کے انکاری مل جائیں گے، آپ کو اس دنیا کے اندر قرآن کے انکاری مل جائیں گے، آپ کو اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کی انکاری مل جائیں گے، لیکن موت
یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی سکھ ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، جتنے بھی طبقے، جتنے بھی فرقے اس دنیا کے اندر ہیں، اس تمام فرقوں میں سے کوئی فرقہ بھی موت کا انکار کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ موت یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ کوئی تمیز نہیں کرتی کہ یہ ابھی بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اس نے بڑھاپے تک جانا ہے، اس نے کوئی تمیز نہیں کرنی۔ جب وقت آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، تو آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لہذا یہ جو 2-4 دن کی زندگی ہے، اس کے اندر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ سے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اس دنیا کے اندر ہر طرف بے حیائی اور برائی کے کانٹے شیطان نے بچھا رکھے ہیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے، کھلے عام بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، اس دنیا کی محبت کو ترک کر کے ایک اللہ کی محبت کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی چیز کا نام ہے تقوی۔ اور یہ جو روزہ ہے، یہ تقوی کو پیدا کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس تقوی کی بدولت، اس روزے کی بدولت، یہ انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں کیوں کھا نہیں رہا، کیوں پی نہیں رہا، کیوں خواہشات نفسانیہ کی تکمیل نہیں کر رہا۔ اپنے نفس کے اوپر اس مہینے کے اندر انسان مکمل طور پر قابو کر سکتا ہے۔ 11 مہینوں کے اوپر قابو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس ایک مہینے کے اندر اپنے نفس کو قابو کے اندر لانا، کنٹرول میں لانا، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ کے حکم کی خاطر کہ ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی، تو اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل نہیں کر رہا، اپنے نفس کو قابو میں لا سکتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کی طرف اس کی طلب جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اس مہینے کا جو مقصد ہے، یہ جو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اس کا مقصد ہی ہے انسان کے دل کے اندر یہ تقوی کی دولت کو پیدا کرنا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر یہ تقوی کی دولت پیدا ہو جائے۔ اور یہ روزہ یہ تقوی کو پیدا کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، اہم ترین ہتھیار ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ وہ تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان کے اندر عیب نہ دیکھے، مخلوق تیری زبان کے اندر عیب نہ دیکھے، کہ آپ لوگوں سے جب بھی بات کریں تو آپ کی زبان میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی بے حیائی والی باتیں نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق آپ وہ الفاظ اپنی زبان سے نکالیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی کی تعریف یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں عیب نہ دیکھے، کوئی اللہ کا بندہ تیری زبان سے کوئی بری بات نہ دیکھے، بلکہ وہ بات دیکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے۔ دوسری چیز انہوں نے بیان فرمائی کہ فرشتے تیرے افعال کے اندر عیب نہ دیکھیں، آپ جو کام کریں، جو افعال سر انجام دیں، وہ سارے کے سارے کام، سارے کے سارے افعال یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہونے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ تقوی کی تعریف ہے کہ مخلوق تیری زبان میں عیب نہ دیکھے، فرشتے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ایک ایک بول، ایک ایک چیز آپ کی لکھی جا رہی ہے، جو کل قیامت کے دن آپ کو پوری کی پوری دکھائی دے گی، اور آپ حیران ہوں کہ اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انہوں نے لکھی ہے، جس کو ہم بڑا معمولی سمجھیں گے، وہ چیز بھی انہوں نے لکھی ہوگی، کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی ہوگی جس کو ہم معمولی سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں عیب نہ دیکھے، فرشتے تیرے افعال میں عیب نہ دیکھے، اور خالق کائنات تیری پوشیدگی کے اندر عیب نہ دیکھے، کہ آپ جب تنہائی کے اندر بیٹھے ہیں، پوشیدگی کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہے
کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، کھانا سامنے میں کھا بھی لوں کوئی مجھے پوچھے گا نہیں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، پانی سامنے میں پی لوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کر سکتا ہوں کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کھا نہیں رہے، آپ پی نہیں رہے، آپ خواہشات نفسانیہ کی تکمیل نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا آپ کو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اسی لیے فرمایا تقوی کی تعریف یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان میں عیب نہ دیکھے، فرشتے تیرے افعال میں عیب نہ دیکھے، اور خالق کائنات تیری پوشیدگی کے اندر عیب نہ دیکھے۔ یہ ہے اصل تقوی۔ لوگوں میں ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو، اور تنہائی میں ہے تو بھی اس بات کا خیال ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میں جہاں مرضی چلا جاؤں، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جاؤں، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ مجھے ہر جگہ پر، ہر جگہ، ہر لحظہ، ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو یہ تقوی خود بخود انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، شریعت اسلامیہ کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ کام ہے جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا، اور ایک وہ کام ہے کہ جن سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے ہر چیز کے دو پہلو ضرور ہوں گے، ایک اس کا ایجابی پہلو کہ یہ کام آپ کرو، ایک اس کا سلبی پہلو کہ آپ اس کام سے رک جاؤ، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے، ایجابی پہلو اور سلبی پہلو، یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام رکنے کے ہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں ان کا نام ہے اطاعت، اور جن کاموں سے رکنا ہے اس کا نام ہے تقوی۔ کہ جس طرح نماز یہ کرنے کا کام ہے لیکن اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں، بات کرنا، کھانا پینا، ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حج یہ بھی کرنے کا کام ہے لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کو روکا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ یاد رکھیے گا، اطاعت یہ تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور تقوی یہ اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ جو کام کا آپ کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے آپ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ آپ نے ان کاموں سے رکنا ہی رکنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ بڑی مشہور آیت ہر بندے کو آتی ہوگی کہ رمضان کا مہینہ، اس بابرکت مہینے کے اندر میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ سب کو آتا ہوگا ترجمہ، لیکن کیا کبھی غور کیا ہے ہدی للناس تو فرمایا اللہ نے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب تو ہے، لیکن اس کتاب سے مستفید کون لوگ ہوتے ہیں، اس کتاب سے فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ ہر بندہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، صرف وہی بندے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر تقوی کی دولت موجود ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے آغاز کے اندر ہی فرمایا، آغاز کے اندر ہی لوگوں کو سمجھا دیا، ہدی للناس تو ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب تو ہے، لیکن اس سے مستفید وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے دل میں تقوی کی دولت موجود ہوگی۔ رب کائنات نے فرمایا قرآن مقدس کے آغاز کے اندر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے قرآن مقدس، لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جن کے اندر شک اور شبہ کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں۔ اس کے لفظ تو کیا، اس کے ایک ایک حرف
اس کے ایک ایک نقطے، اس کے ایک ایک زبر اور پیش کے اندر بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ لا ریب فیہ، یہ کتاب ہر قسم کے شک اور شبے سے پاک بے عیب کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت والی ہے متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل کے اندر تقوی کی دولت موجود ہے۔ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب تو ہے، لیکن یہ کتاب فائدہ صرف انہی لوگوں کو دے گی کہ جن کے دل کے اندر تقوی کی دولت موجود ہوگی۔ وہ لوگ جن کو جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جو اس بات کو جانتے ہوں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام اللہ نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہے اور ہم نے اس کام سے رکنا ہے، چاہے اس کام کے اندر ہمارا کتنا بڑا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو ہم نے اس کام سے رکنا ہی رکنا ہے۔ ھدی للناس تو تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن فائدہ صرف وہی لوگ اٹھائیں گے کہ جن کے اندر تقوی کی دولت موجود ہوگی۔ جتنے بھی اعمال ہیں، تمام اعمال کا مقصد انسان کے دل کے اندر تقوی کو بیدار کرنا ہے، تقوی کو پیدا کرنا ہے۔ روزے کا ذکر آیا تو رب کائنات نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو روزے میں اللہ نے فرض کیے ہیں، اس کا مقصد تمہارے دل میں تقوی کو پیدا کرنا ہے۔ حج کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی بدولت ہوتی ہے۔ جب تقوی نہیں ہوگا تو آپ ارکان حج کی تعظیم نہیں کر سکو گے، یہ آپ تب ہی کرو گے جب دل میں تقوی موجود ہوگا۔ قربانی کا ذکر آیا، قربانی کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، نہ تو اس قربانی کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس قربانی کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اس کے فائدہ تو صرف انسان اٹھاتے ہیں، لیکن اس قربانی کے پیچھے جو اصل چیز اللہ کے پاس جاتی ہے وہ ہے انسان کا تقوی۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے حکم کی تابعداری کس قدر تھی کہ یہ جو اس نے قربانی کی ہے آیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس نے بہت بڑا جانور قربان کیا، اس نے اتنے لاکھوں کا جانور قربان کیا، یا اس کی نیت یہ ہے کہ یہ جو جانور میں اللہ کا قربان کر رہا ہوں یہ سنت ابراہیمی ہے اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ نہ تو قربانی کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، اس سے فائدہ انسان ہی اٹھاتے ہیں، لیکن اصل چیز جو اس قربانی کے پیچھے ہے وہ ہے تقوی، کہ اس کا مقصد ہے تقوی۔ لباس زیب و زینت کا ذکر ہے تو قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہی بہترین لباس ہے۔ زاد راہ کا تذکرہ ہے کہ آپ نے حج کا سفر اور زاد راہ کے ساتھ لے کر آنا ہے تو رب کائنات نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ اپنے ساتھ لے لیا کرو، رستے کا سامان اپنے ساتھ لے کر جایا کرو، لیکن یاد رکھنا یہ جو زاد راہ نہیں، اس سے مراد دنیا کا سامان نہیں بلکہ تقوی ہے، کہ آپ اپنے ساتھ تقوی کو لے کر جائیں۔ مساجد کا بیان آئے تو رب کائنات نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، کہ وہ مساجد کہ جن کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جائے، کہ جن کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جائے۔ تمام لوگوں کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی کہ جس رب نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر یہ تقوی کی دولت پیدا ہو جائے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال اللہ نے ہمارے پر لازم کیے ہیں، ان تمام اعمال کا مقصد انسان کے دل کے اندر تقوی کو پیدا کرنا ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ ایک اہم ترین ہتھیار ہے
انسان کے دل کے اندر تقوی کو پیدا کرنے کا، کیونکہ اس مہینے کے اندر انسان کا اپنا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کی اطاعت کے اندر، تابعداری کے اندر، عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ مگن ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کو سنتا ہے، قرآن کی تلاوت کو کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے، اس مہینے کے اندر انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ ایک اہم ترین ہتھیار ہے انسان کے دل کے اندر تقوی کو پیدا کرنے کا۔ لعلکم تتقون، یہ جو روزے کا مقصد اس لیے اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال چیز کو بھی اللہ نے واضح کر دیا، حرام چیز کو بھی اللہ نے واضح کر دیا۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن یاد رکھنا ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے مشتبہات، شک والی چیزیں۔ انسان کو شک ہوتا ہے کہ آیا اس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے۔ جو اصل متقی اور پرہیزگار شخص ہوگا وہ ان مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں دے فرمایا کہ اگر کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو چراتا ہوا لے کر جائے گا، کسی کھیت کے پاس لے کر جائے گا، تو اتنا قریب چلے جائیں گے، وہ جانور کے قریب ہے کہ وہ جانور کھیت کے اندر چلے جائیں گے۔ آپ جب ایک دفعہ مشتبہ چیزوں کے اندر، شک والی چیزوں کے اندر قدم رکھیں گے تو قریب ہے کہ ایک دفعہ آپ بچ کے، دوسری دفعہ بچ کے، تیسری دفعہ بچ کے، لیکن چوتھی دفعہ آپ حرام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جو اصل متقی اور پرہیزگار شخص ہوگا وہ حرام سے تو بطریق اولا اپنے آپ کو بچائے گا، لیکن جو مشتبہات ہے، شک والی چیزیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور جو بندہ مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائے گا، اصل تقوی ہی یہی ہے کہ آپ جس طرح حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اسی طرح مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ رمضان، اس کا مقصد انسان کے دل کے اندر تقوی کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے انسان کی تمام ضروریات کا سامان وہ بھی ساتھ ہی ساتھ مہیا فرمایا۔ یاد رکھیے گا، انسان یہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح۔ یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے انسان، حیوان ناطق۔ یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام جسم اور روح۔ جسم کی غذا یہ زمین سے آتی ہے اور روح کی غذا یہ آسمانوں سے آتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ روح کا تعلق یہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا، ان کے اوپر اپنی تجلی فرمائی عالم ارواح کے اندر، تو تمام کی تمام روحیں اللہ کو دیکھ کر ایک دم سکون میں چلی گئی، اطمینان میں چلی گئی۔ اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کی تمام روحوں نے بیک زبان جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہی ہے جو سورہ 3 کی آخری آیت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ 3 کی جب آخری آیت تلاوت کی جائے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ سے بڑا کوئی حاکم ہے؟ اللہ سے بڑا حاکم کوئی نہیں ہے۔ جب یہ آخری آیت کی تلاوت کی جائے، کہیں بھی پڑھی جائے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا نہیں ہے؟ تو جواب میں فرمایا کرو بلا، کیوں نہیں، اللہ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا تو اور کوئی نہیں ہے۔ تمام روحوں نے عالم ارواح کے اندر بیک زبان جواب دیا بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے سوا اور کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، آپ وحدہ لا شریک ذات ہیں۔ تمام کی تمام روحیں اللہ کو دیکھ کر سکون میں چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے ان روحوں کو جسموں میں ڈال کر زمین میں بھیجنے لگے
تو روحیں بے چین ہو گئی، اللہ سے سوال کرنے لگی، اللہ یہ کیا؟ ہم تو آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کہاں پر بھیج رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں زیادہ دیر کے لیے نہیں بھیج رہا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تم دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے جاؤ گے، وہاں پر جا کر میں اللہ کی اطاعت کرو گے۔ لہذا اس دنیا کے اندر انسان کو اگر ساری چیزیں بھی مل جائے، دنیا کا مال و دولت، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کے گھر بار، بینک بیلنس، گاڑیاں، جہاز، ہر چیز مل جائے، لیکن ان تمام چیزوں کے مل جانے کے باوجود انسان کا دل بے چین رہتا ہے، انسان کو سکون نہیں ملتا، انسان کو اطمینان نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ سکون روح کو چاہیے، اور روح کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہر چیز یہ اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کو تلاش کرتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور روح اللہ کو تلاش کرتی ہے۔ جسم بنایا اللہ نے، اس کی غذا کا سامان بھی زمین سے پیدا کر دیا، ہر چیز اللہ نے تیار کر دی، لیکن روح کو جو سکون ملے گا وہ آسمانوں سے نازل ہوگا، نورانیت کو اللہ نازل فرمائیں گے۔ اس روح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جب تک روح کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑے گا تو یہ انسان بے چین ہوگا۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈپریشن ہے، سر درد ہے، بیماری ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ روح کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑا، روح بے چین ہے۔ روح کو اگر سکون دینا ہے تو اللہ کے ساتھ اپنی روح کا تعلق جوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جب تمہارا روح کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا تو تمہیں خود بخود اطمینان اور سکون مل جائے گا۔ تم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو۔ ہم سارے دعائیں تو کرتے ہیں اللہ سے، لیکن کیا کبھی اپنی دعاؤں کے اندر غور کیا ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں فلاں گاڑی دے دے، ہمیں اتنا پیسہ دے دے، ہمیں لاکھوں روپے دے دے، ہمیں اولاد دے دے۔ ہم دنیا کی ہر چیز تو اللہ سے مانگتے ہیں، کیا کبھی آپ نے اپنے رب سے اپنے رب کو مانگا ہے کہ اللہ ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں صرف تیری ہی ذات چاہیے، ہمیں اللہ سے اللہ ہی چاہیے، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ جب آپ رب سے رب کو مانگو گے اور رب جب آپ کو مل جائے گا تو آپ کو صبر بھی مل جائے گا، جب رب آپ کو مل جائے گا آپ کو شکر بھی مل جائے گا، جب رب آپ کو مل جائے گا آپ کو وہ نورانیت، وہ روشنی بھی مل جائے گی جو آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کا مستحق بنا دے گی، جو آپ کو باطل سے اٹھا کر حق کے رستے کے اوپر چلا دے گی، وہ روشنی مل جائے گی جو آپ کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دے گی۔ اسی لیے رب سے دنیا کی چیزیں نہ مانگو، بلکہ رب سے رب کو مانگو کہ اللہ ہمیں تو مل جا، کیونکہ جب رب مل جائے تو اللہ دنیا بھی آسان کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ لہذا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر یہ ٹاسک اپنے اوپر لازم کر لیجئے، یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ اس رمضان ہم نے اپنے رب سے اپنے رب کو مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، کہ اے ابن آدم تو مجھے تلاش کر، اطلبنی تو مجھے طلب کر، تجدنی تو مجھے پا لے گا۔ کیوں؟ میرا پا لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو مجھے تلاش تو کر، میں خود تیرے پاس آ جاؤں گا۔ فَإِن وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سمجھ تو نے ہر چیز کو حاصل کر لیا۔ وَإِن فُتُّكَ فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن اگر تو مجھے حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا، مجھے نہ حاصل کر سکا، مجھے نہ ڈھونڈ سکا، نہ پا سکا، تو سمجھ لے تو کوئی چیز بھی حاصل نہیں کر سکے گا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو یہ جو رمضان ہے، اس مہینے کے اندر اپنے اوپر یہ ذمہ داری، یہ نیت، یہ ارادہ کرے کہ اس رمضان ہم نے اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کرانا ہے۔
اس رمضان ہم نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اس رمضان ہم نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اس رمضان ہم نے جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا ہے، اور اس رمضان ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مستحق بن جانا ہے، کیونکہ پورے 11 مہینے اللہ رب العزت جنت کو تیار کرتے رہتے ہیں، تیار ہوتی رہتی ہے ہمیشہ، پورے 11 مہینے جنت تیار ہوتی ہے، کس لیے؟ اس ایک مہینے کے لیے، کہ اللہ رب العزت اس ایک مہینے کے اندر جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور جنت کے اندر داخل ہو جا، اور اس مہینے کے اندر اللہ شر کے متلاشیوں کا رستہ روک دیتے ہیں کہ اے شر کے متلاشیوں رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ان برائی کے کاموں سے رک کر اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کرا لو اور جنت کا مستحق بنا لو۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔